آپ نے کافی دن پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی اس حوالے سے کہ چیزیں تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں. آپ نے تو بہرحال ایک قومی حکومت کا بھی ذکر کر رکھا ہے اور ریسیٹ کے اوپر آپ کا ایک تجزیہ بھی موجود ہے میری پروگرام میں. لیکن میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی, یہ جو ہاتھ ملانے کی بات ہوئی ہے اور جو کورٹ کے فیصلے کی ہوئی ہے, یہ آپس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لنک اپ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ اس وقت آنا یقیناً خوش آئند ہے تمام جمہوریت پسندوں کے لیے, قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والوں کے لیے. لگتا یہ تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈیٹرمنٹ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, لیکن سڈنلی وزیر قانون صاحب نے جو ہے نظر ثانی پٹیشن دائر کر دی. اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب نے پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے, جس کو گور صاحب نے ریسپروکیٹ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدمزگی تھوڑی سی جو ہے پیدا ہو گئی ہے اس نظر ثانی کی درخواست کی وجہ سے. میرا خیال ہے حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ عدالت کو جو ہے تھوڑا پریشر میں لے آئے, کیونکہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ایک قانون بن جائے گا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو نیچے کی عدالتوں کے لیے بھی ایک نظیر بن جاتی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو اسپتال سے شفٹ کرنے کا یا علاج کا یا ملاقاتوں کا, وہ ان کی ہی دسترس میں رہے, کیونکہ ابھی ان کو یقین نہیں ہے کہ معاملات طے پا جائیں گے یا نہیں طے پا جائیں گے. تو اسی بیک گراؤنڈ میں انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں اتنا سبسٹنس ہے, کیونکہ نظر ثانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے عدالت کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے فیصلے میں ریکارڈ پہ سب سے بڑی غلطی ہے جو فلوٹ کر رہے ہیں اور عدالت کو نظر نہیں آئی. تو کانشیسلی جج صاحبان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں 3-4 دن تاخیر یہ ضرور کریں گے جتنی یہ کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ان کو کرنا پڑے گا. مروت صاحب, ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, ایسا تاثر دیا جا رہا ہے, یا ایسی خبریں اسلام آباد کی ہواؤں میں گردش کر رہی ہیں اڑتی ہوئی آتی ہوئی کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی اس ریسیٹ کرنے میں سسٹم میں انوالومنٹ کرانی پڑ جائے گی. اور آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ظاہر ہے کہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اب تو تمام سیاسی قوتوں کو یہ اعتراف تو کرنا ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور پھر بہت سارے ذیلی قوانین کو امینڈ کرنے کے ذریعے ہم نے اب ہائیبرڈ نظام کو کانسٹیٹیوشن میں ضم کر دیا ہے, اور اب یہ آپ کے آئین کا حصہ بن چکا ہے. سیاستدانوں نے خود ہی جو ہیں اس کو ایکنالج کیا ہے, اور خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے, ریلیف تو ویسے سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ملاقات نہ کریں خاندان, یا علاج جو ہے بیمار کو اپنی پسند کے اسپتال پہ نہ ملے, کیونکہ بے شمار ماضی میں ایسے فیصلے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ ہے کہ اس نظام کو جو نیا جامہ پہنایا جا رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم کی شکل میں, اس پہ تمام سیاسی قوتوں کو یکجا کیا جائے, کیونکہ نہ کہ صرف نئے نظام کے لیے ایک قومی وحدت درکار ہے, ایکسیپٹنس درکار ہے, مینٹلی پوری قوم کو تیار ہونا ہوگا, اور اس سے اختلاف کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکے. تو ان کوششوں کے پیش نظر پی ٹی آئی جو ہیں وہ یقیناً بڑی اہمیت کی حامل ہے عوامی سطح پر بھی, کیونکہ آئین میں جو طریقہ کار وضع ہے شاید اس طریقہ کار کے مطابق تو ترمیمات نہ ہو سکے, لیکن 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ترمیم ضرور ہو سکتی ہیں کہ ایسے اہم ایشوز پہ ریفرینڈم کرائے جا سکتے ہیں. تو ریفرینڈم ایک پرماننٹ ایک ٹول پھر ہوگا آئین میں. نیکسٹ بھی جب بھی کوئی ایسی مشکل درپیش آئے گی تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے, اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے بھی ان حالات میں سسٹم میں کم بیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی پیشکش ہوتی ہے یا ہوئی ہے اس کو سنجیدگی سے جو ہے لیں,
اور میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ سیم پیج پہ ضرور آئے گی.